نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ الہ العالمین قرآن پاک میں 28ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، اے مومنو جب جمعہ کے دن تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم اللہ کے ذکر کی طرف نکل جاؤ، فاسعوا الی ذکر اللہ، تم سعی کرو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور دوسرا حکم دیا وذروا البیع، تم خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اللہ کے ذکر کی طرف جانا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے تجارت کرنے سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور اس کی تصدیق کی، جب تمہیں اذان کے ذریعے نماز جمعہ کی طرف پکارا جائے تو تم اپنا سب کچھ چھوڑ کر نماز جمعہ کی طرف چل دو، وذروا البیع، اور تم خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یعنی جب جمعہ کے دن پہلی اذان ہو جائے اس کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے، تم اس کو چھوڑ دو۔ یہودیوں نے مسلمانوں پر فخر کرتے ہوئے کہا، 3 وجہ سے فخر کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اول یہ کہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست اور چہیتے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباء۔ دوسرا اس بات پر فخر کیا کہ ہمارے پاس کتاب ہے، مسلمانوں کے پاس کوئی کتاب نہیں۔ اور تیسرا اس بات پر فخر کیا کہ ہمارے پاس ایک خاص دن ہے، ہفتے والا دن، مسلمانوں کے پاس ایسا کوئی خاص دن نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہودیوں کی تکذیب اور تردید فرماتے ہوئے اپنے نبی کو حکم دیا، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، فرمایا اے نبی پاک آپ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے، انکم ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے دوست ہیں باقی لوگوں کے علاوہ، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، فتمنوا الموت، تو تم موت کی تمنا کرو، اس لیے کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تم اللہ کے محبوب ہو، تو آگے تمہارے لیے جنت ہے۔ اگر وہ موت کی تمنا نہ کریں تو پھر آپ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے اس بات پر فخر کیا کہ ہمارے پاس کتاب ہے، مسلمانوں کے پاس کوئی کتاب نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں انہی میں سے ایک عظیم شان رسول ان کے پاس بھیجا، اور یہودیوں پر رد کرتے ہوئے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی جن کے اوپر تورات لا دی گئی ان گدھوں کی طرح ہیں جن کے اوپر بہت ساری کتابیں لادی ہوئی ہوں، یہودی ان گدھوں کی طرح ہیں۔ اور تیسرا انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پاس ایک خاص دن ہے اور مسلمانوں کے پاس کوئی خاص دن نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس آیت کا ترجمہ تفسیر ہو چکی، آگے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز جمعہ ہو جائے، جمعہ کی نماز ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور تم زمین میں پھیل کر اللہ کے فضل کو تلاش کرو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، آگے فرمایا اس آیت کے آگے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، کہ یہودیوں کی یہ صفت ہے کہ ایک مرتبہ قافلہ آیا اور نماز جمعہ کے دن جمعہ ہو رہا تھا، انہوں نے جب اس قافلے کو دیکھا، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا، جب وہ کسی قافلے کو یا کسی کھیل کو دیکھتے
تو وہ نکل جاتے۔ ایک مرتبہ اتفاق سے جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو ایک قافلہ آ گیا جمعہ کی نماز کے وقت، تو سب مسجدوں سے نکل گئے، صرف 12 آدمی بچ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مسجد میں کتنے آدمی موجود ہیں؟ تو بتایا گیا کہ 12 آدمی موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ 12 آدمی بھی آج اس مسجد میں موجود نہ ہوتے تو ان پر پتھروں پر نشان لگا دیے جاتے، یعنی کہ ان پر نشان زدہ پتھر برسا دیے جاتے، ان پر عذاب آ جاتا۔ عطا بن عبد الرحمن اپنے باپ کی وساطت سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم جمعہ سے زیادہ بزرگی والے دن میں نہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا، سوائے انسان اور جن جو ہیں، ان کے علاوہ زمین پر جتنے بھی جانور ہیں وہ سب جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ جمعہ کے دن قیامت برپا ہوگی اور وہ اس انتظار میں ہوتی ہیں کہ قیامت نہ آ جائے، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ والے دن دو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اور ترتیب وار مسجد میں آنے والوں کے اعمال ثواب لکھتے ہیں۔ ان کا جو سب سے پہلے آتا ہے گویا کہ وہ ایسا ہے کہ اس نے اونٹ قربان کیا، جو دوسرے نمبر پر آتا ہے وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے گائے قربان کی، اور جو تیسرے نمبر پر آتا ہے وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے بکری قربان کی، اور حتیٰ کہ ایک آدمی آتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک انڈا صدقہ کیا۔ اس طرح فرشتے لکھتے رہتے ہیں، اور جب امام خطبہ شروع کر دے تو اس وقت فرشتے اپنے کاغذ بند کر دیتے ہیں، اس کے بعد جو آتے ہیں ان کا ثواب نہیں لکھا جاتا۔ ابو سلمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج طلوع کرتا ہے جمعہ کا دن ہے، اس لیے کہ اس دن اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن ان کو جنت میں بھیجا، اسی دن ان کو جنت سے اتارا، اسی دن قیامت برپا ہوگی۔ اور فرمایا کہ ایک حدیث میں جمعے والے دن ایک گھڑی ایسی ہے اس دن کوئی شخص اللہ سے خیر کی دعا مانگ لے، یعنی کہ ایسی دعا جو حرام نہ ہو، بھلائی کی دعا مانگے گا وہ دعا اس کی قبول ہوگی۔ اور فرمایا جس نے جمعے والے دن کو حقیر سمجھ کر 3 جمعے کو ترک کر دیا تو اس کے دل کے اوپر اللہ رب العزت مہر لگا دیتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تمام دنوں کو اللہ ان کی حیت پر مبعوث فرمائے گا، یعنی جس طرح دن ہے اسی طرح ہوں گے، ان کی حیت پر مبعوث فرمائے گا، اور لیکن جمعہ والا جو دن ہوگا وہ روشن اور چمکدار ہوگا۔ اور ابو نصر نے اپنے والد کی روایت سے اسناد کیا ہے، فرماتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، انہوں نے نقل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعہ کے دن اللہ کی طرف سے 6 لاکھ دوزخ سے نکالے جاتے ہیں۔ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن جمعہ کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز امام کے ساتھ پڑھی اور کسی جنازے میں حاضر ہوا، اس نے کوئی فوتگی ہوئی تھی، اس جنازے میں بھی حاضر ہوا، کچھ صدقہ کر دیا اور کسی کے نکاح میں شریک ہو گیا جمعہ کے دن تو اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول نقل کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ ہر جمعہ کے دن غسل کر لیا کر، اگرچہ پانی اتنا مہنگا ہو تجھے ایک دن کی اپنی خوراک ترک کر کے وہ پانی خریدنا پڑے پھر بھی جمعہ کے غسل کو نہ چھوڑنا۔ اس جمعہ کے دن کی غسل کی سنت کی اتنی تاکید فرمائی، اگر تجھے پانی خرید کر بھی غسل کرنا پڑے تو جمعہ کے دن غسل کرنا۔ اور غسل کا وقت کون سا ہے؟ فقہاء لکھتے ہیں کہ غسل کا وقت فجر صادق کے طلوع کے بعد سے ہے۔ اولا یہ ہے کہ جب غسل کیا جائے تو اس کے بعد فوراً مسجد کی طرف نکل جائے، اور اس بات کی بھی رعایت رکھی جائے تو مناسب ہے
کہ جو غسل کیا ہے اس غسل میں جو وضو ہے اسی وضو سے نماز جمعہ ادا کی جائے، اور جمعہ کے دن بال تراشنا اور ناخن کاٹنا ان کا بھی خاص اہتمام کیا جائے، مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے، اور اسی طرح عمدہ خوشبو جو ہو، اچھی خوشبو جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، بہت تیز نہ ہو، اچھی جو خوشبو ہو، خوشبو کا استعمال کیا جائے، اور کپڑوں میں سے جو عمدہ کپڑے ہوں ان کپڑوں کا بھی اہتمام کیا جائے، وہ کپڑے پہنے جائیں اور عمامہ پہنا جائے، اور جمعہ کے دن سورہ کاف کی تلاوت کی جائے، دجال کے فتنے سے بھی محفوظ ہوگا۔ اور بنیاد الطالبین کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کاف پڑھے گا اس کے لیے 10,000 دینار خیرات کرنے کے برابر ثواب ہوگا۔ جمعہ کے دن کے اس قدر فضائل ہیں کہ جمعہ کا دن کتنا مبارک دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو دنوں کا سردار فرمایا، اور ایک جگہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جمعہ کا دن 5 وجہ سے عید فطر سے بھی بہتر ہے، یوم فطر سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن آپ جنت میں گئے، اسی دن جنت سے اتارے گئے، اسی دن قیامت برپا ہوگی۔ جمعے کے دن کے بہت سارے فضائل ہیں، اور پھر اس میں جو سنتیں آ گئی ان کا لحاظ رکھا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں طیب نفس کے ساتھ جمعہ کے دن کی اہمیت سمجھنے کی اور اس دن خاص طور پر سنتوں کو اپنانے کی، ویسے بھی اور بالخصوص جمعہ والے دن سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔